ابو داؤد، نسائی اور ترمذی میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجا اور فرمایا اس کو دیکھو اور اس کی طرف جو میں نے جنتیوں کے لیے اس میں پیدا فرمایا۔ وہ آئے اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے تیار کیا تھا اسے دیکھا اور واپس آئے اور کہا تیری عزت کی قسم جو بھی اسے سنے گا اس میں داخل ہوگا۔ پھر حکم دیا اور اسے ناپسندیدہ سے ڈھانپ دیا، یعنی جنت کے لیے مشقتیں، ریاضتیں کرنا اور تکالیف برداشت کرنا پڑیں گی۔ فرمایا اب دوبارہ جاؤ اور دیکھو میں نے جنتیوں کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ وہ دوبارہ گئے تو دیکھا کہ جنت ناپسندیدہ سے ڈھکی پڑی ہے۔ وہ واپس آ کر کہنے لگے تیری عزت کی قسم مجھے ڈر ہے کہ اس میں کوئی بھی داخل نہ ہوگا۔ پھر فرمایا جاؤ دوزخ کی طرف اور جو میں نے دوزخیوں کے لیے عذاب تیار کیا ہے اسے دیکھو۔ وہ ادھر گئے تو دیکھا کہ عذاب کی تہیں ایک دوسرے پر چڑھی ہوئی ہیں۔ واپس آ کر عرض کیا تیری عزت کی قسم جو اسے سنے گا اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر اس پر شہوت کا پردہ ڈال دیا، یعنی نفسانی خواہشات۔ پھر فرمایا دوبارہ جاؤ۔ جب دوبارہ جا کر دیکھا تو کہا تیری عزت کی قسم مجھے خطرہ ہے کہ اس میں ہر ایک داخل ہو جائے گا۔ احمد، ابن ماجہ اور ابن حبان میں روایت کیا ہے اور اسے صحیح بتایا ہے کہ دوزخ میں ایک وادی ویل ہے جس میں ایک کافر نیچے پہنچنے تک 70 سال گرتا چلا جائے گا۔ ترمذی میں ہے کہ تم جب الحزن یعنی غم کے گھڑے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، غم کا گھڑا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دوزخ کی ایک وادی ہے جس سے دوزخ بھی روزانہ 400 بار پناہ مانگتی ہے۔ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں کون داخل ہوں گے؟ فرمایا یہ ریاکاریوں کے لیے ان کے برے اعمال کی وجہ سے تیار کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت کاری وہ ہیں جو ظالم حکمرانوں کی زیارت یعنی ملاقات کرتے رہتے ہیں۔ طبرانی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ نے ایک ہولناک آواز سنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل یہ کیا آواز ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ ایک پتھر ہے جو 70 سال پہلے دوزخ کے کنارے سے پھینکا گیا تھا، یہ اب نیچے تک پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آپ کو اس کی آواز سنا دے، چنانچہ اس کے بعد وفات تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منہ بھر کر ہنستے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ حاکم کی صحیح روایت ہے کہ زمینیں 7 ہیں اور جو اس زمین سے قریب تر ہے وہ 500 برس کی مسافت پر ہے۔ سب سے اوپر والی ایک مچھلی کی پشت پر ہے اور اس کے دونوں بازو آسمان سے ملے ہیں، اور مچھلی ایک پتھر پر ہے اور وہ پتھر ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہے، اور دوسری زمین آندھی کا قید خانہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو آندھی کے داروغے کو حکم دیا کہ ان پر آندھی اور تیز ہلاکت خیز ہوائیں چلا دے۔ اس نے کہا اے رب تعالیٰ میں ان پر ایک بیل کے نتنے کے برابر آندھی بھیجتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر زمین اور اہل زمین سب کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے، بلکہ تم ان پر ایک انگوٹھی کے برابر یعنی قلیل ترین آندھی چلاؤ۔ تیسری زمین میں دوزخ کا پتھر ہے اور چوتھی میں دوزخ کا گندھک ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا آگ کا بھی گندھک ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس میں گندھک کی وادیاں ہیں، اگر ان میں مضبوط پہاڑ رکھ دیے جائیں تو یہ بھی پگھل کر بہہ جائیں گے۔ پانچویں زمین میں دوزخ کے سانپ ہیں اور ان کے منہ وادیوں کی طرح چوڑے ہیں۔
جب وہ کسی کافر کو ڈسے گا تو تخت پر کچھ گوشت باقی نہ رہے گا۔ چھٹی زمین میں دوزخ کے بچھو ہیں، ان میں سب سے چھوٹا بچھو بھی موٹے خچر کی طرح ہوگا اور اس کے ڈنک کی شدت سے وہ دوزخ کی آگ کو بھول جائے گا۔ اور 7ویں زمین میں ابلیس لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اس کا ایک ہاتھ سامنے اور ایک پیچھے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر بطور امتحان اسے چھوڑنا چاہتا ہے تو اسے آزاد کر دیتا ہے۔ یاد رہے کہ گناہوں سے سب سے زیادہ ڈرانے والی چیز اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کی سزا کا ڈر اور اس کے بعد غضب و گرفت کا خطرہ ہے۔ اس لیے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ڈریں کہ کہیں کوئی آفت نہ آن پڑے یا شدید عذاب نہ آ جائے۔